پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ شہرزاد کی کہانی شروع کی جائے، ان دو طاقتور بادشاہوں کی داستان جاننا ضروری ہے جن میں سے ایک ہر رات کسی عورت سے شادی کرتا، صبح ہونے پر اس کا سر قلم کروا دیتا۔ کیوں؟ اگر آپ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے بے وفائی کی تھی۔ اس لیے دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے چھوٹے بھائی سمرقند کے بادشاہ شاہ زمان سے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھا اور اسی لمحے تلوار کے ایک ہی وار سے دونوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا بھائی شہریار، جس کی حکومت ہندوستان سے چین تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے عظیم بادشاہ تھا، چنانچہ اس سے بھی بڑا المیہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے باغ میں اپنی ملکہ اور 10 داشتاؤں کو غلاموں کے ساتھ مشغول دیکھا۔ صدمے سے بے حال ہو کر اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو بھی ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک اس پوری دنیا میں گھومتے رہیں گے جب تک انہیں اپنے ہی جیسا کوئی بد نصیب نہیں مل جاتا۔ آخرکار آوارہ گردی کے بعد انہیں اپنے جیسا ایک بد نصیب مل ہی گیا، لیکن وہ کوئی کمزور انسان نہ تھا بلکہ ایک طاقتور اور زبردست جن تھا۔ وہ جن اپنی عورت کو 7 تالوں میں مکفل رکھتا تھا، پھر بھی عورت نے اسے 570 بار دھوکا دیا اور ہر دھوکے کی نشانی اس نے ان مردوں کی انگوٹھیوں کی شکل میں محفوظ کر رکھی تھی۔ اس فہرست میں دونوں بھائیوں کا بھی اضافہ ہو گیا اور ان دونوں کی انگوٹھیاں بھی عورت نے ایک دھاگے میں باندھ کر رکھ لیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں عورتوں کے بغض سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور پھر دونوں شہریار کی سلطنت واپس آ گئے۔ شہریار اپنے تخت پر بیٹھا اور وزیر اعظم کو ملکہ کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام داشتاؤں اور غلاموں کے بھی سر قلم کروا دیے جنہیں اس نے باغ میں عریاں رقص کرتے دیکھا تھا۔ لیکن ان سب کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر کو ایک دلہن لانے کے لیے کہا اور صبح جلاد کے ہاتھوں اس غریب کا سر قلم کروا دیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس کی عوام نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، بادشاہ پر لعنت بھیجی اور خدا سے اس کی تباہی کی دعائیں مانگی۔ عورتیں مشتعل ہو گئیں، مائیں فریاد کرنے لگیں، والدین اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب وہاں ایک بھی جوان لڑکی نہ بچی سوائے 2 کے۔ وہ دونوں وزیر اعظم کی بیٹیاں شہرزاد اور دنیا زاد تھیں۔ دوستو، کہانی کا یہ رخ آپ بادشاہوں خوش آمدیوں کے منہ سے سنیں گے جن کا غلبہ تمام درباروں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کہانی کا دوسرا رخ سننا ہے تو ان خاندانوں سے سنیں جن کی بیٹیاں بادشاہ کی خونی پیاس کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بادشاہ دراصل نامرد تھے، انہیں کسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تخت و تاج کے ایک وارث کے لیے عوام کے بے پناہ دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ انہیں ایک ایسی عورت ملے گی جو ان کا راز افشا نہ کرے گی۔ انہیں ایسی عورت مل بھی جاتی، کیونکہ اکثر عورتوں کی شادی نامردوں سے ہو جاتی ہے اور وہ تمام عمر اپنے خاوندوں کی جواں مردی کی تعریفیں کرتے گزار دیتی ہیں، لیکن وہ صرف نامرد نہیں تھے، ساتھ ہی بزدل بھی تھے، اور چونکہ وہ خود کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہے تھے، چنانچہ وہ اپنی بیویوں پر بھی بھروسہ نہ کر سکے اور بالآخر انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو ان جیسے بزدل مرد اپناتے ہیں، تشدد کا راستہ۔ وہ اپنی آرام گاہ سے باہر تو بادشاہ تھے، مگر اندر چوہوں سے بھی بدتر تھے۔ چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز کسی پر کھلے، چنانچہ انہوں نے اپنی ہر دلہن کو جلاد کی تلوار کے وار سے خاموش کر دیا۔ 3 سال تک یہی سب چلتا رہا دوستو، اور پھر ایک دن انہیں شہرزاد کی شکل میں اپنا مقابل مل ہی گیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہوشیار تھی، اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا جو کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ تھی طاقت، ایک عورت کی نرم و نازک طاقت۔ اس کی بہن دنیا زاد بھی اس کی طرح ہوشیار اور خوبصورت تھی اور اپنی بہن کی طرح عورت کی طاقت سے واقف تھی اور اس کا استعمال بھی خوب جانتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر بادشاہ شہریار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا باپ وزیر اعظم بھی ایک مرد ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم و نازک طاقت آخر چیز کیا ہے اور اس سے ایک زبردست بادشاہ کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جب شہریار نے اسے اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دیا تو وزیر کے پاس آسان ترین راستہ یہی تھا کہ سلطنت سے فرار ہو جائے۔ شہرزاد اس آزمائش کے لیے تیار تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسی دن سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جب سے بادشاہ نے اپنی خامی چھپانے کے لیے معصوم عورتوں کا خون بہانا شروع کیا تھا۔
اس نے اپنے والد سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیں، یا تو میں فتح یاب ہو کر زندہ رہوں گی یا پھر مرنے سے پہلے اسے تباہ کر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی کہ کیا مانگ رہی ہو۔ وزیر نے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو موت کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ماں سے کہو سامان باندھے، ہم بھی دوسروں کی طرح یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرا خون ان سینکڑوں مظلوم عورتوں سے قیمتی نہیں جو اس پاگل بادشاہ کے نام پر قربان کر دی گئیں۔ شہرزاد نے جواب دیا، میں بھی شاید انہی کی طرح ماری جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اس مکروہ کھیل کو ختم کر کے جاؤں گی۔ بیٹی، تم بادشاہ کے غضب سے واقف نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا وزیر ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، بابا، میں بادشاہ کے غضب سے تو آشنا نہیں، لیکن ایک عورت کی ذہانت سے واقف ہوں۔ شہرزاد نے جواب دیا، مجھے اس نیک کام کے لیے تیار کریں، وہ مجھے مار سکتا ہے تو مار دے، میں ایک شہید کی موت مروں گی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم کہانی آگے بڑھائیں، میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت کی نرم و نازک طاقت کے آگے ہر مرد نامرد بن جاتا ہے۔ یہ ذہنی کمزوری ہے، جسمانی نہیں، اور تمام مردوں میں یہ کمزوری موجود ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو، شادی کے لیے شاندار تیاریاں کی گئیں۔ شہرزاد کا لباس سنہرے دھاگوں سے تیار کیا گیا، اس کے لیے سمندروں سے موتی کھوج کر لائے گئے، اس کے گلوبند میں انڈے کے برابر ہیرا سجایا گیا، پوری سلطنت اور دنیا بھر سے چن کر عطر اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے کئی دنوں تک طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، تیل اور محلول اس کے جسم پر ملے گئے۔ مہندی کے خوبصورت و نازک نقش سے اس کے ہاتھ اور پیر سجائے گئے۔ شادی کی رات دلہن کی سیج دور دراز کے باغوں سے لائے گئے پھولوں سے سجائی گئی۔ کمرے کے چاروں کونوں اور بستر کے نیچے خوشبودار گاؤ لبان جلائے گئے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب بادشاہ کے حکم پر ہو رہا تھا۔ وہ شادی کی رات سے زیادہ اس کے بعد آنے والی صبح کی تیاریوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دلہن کا سر قلم کرنے کے لیے سب سے وزنی اور تیز تلوار کا انتخاب کیا گیا اور اس کا خون جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن فرش پر رکھے گئے۔ بادشاہ بذات خود ہر دلہن کے لیے جلاد کا انتخاب کرتا۔ جتنی زیادہ خوبصورت دلہن ہوتی، جلاد اتنا ہی زیادہ خونخوار ہوتا۔ سر قلم ہونے کے بعد خصوصی ملازم فرش کی صفائی پر مامور تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات منٹوں میں صاف کر دیے جائیں۔ اگر بدقسمتی سے خون کا ایک قطرہ بھی نظر آ جاتا تو صفائی کرنے والوں کی پوری ٹیم کا سر قلم کر دیا جاتا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے عوام صرف یہ یاد رکھے کہ کس طرح پہلی ملکہ نے بادشاہ کو دھوکہ دیا، کس طرح وہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں ایک غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ اس نے اپنے پاگل پن کو ایک احسان کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا لوگ یہ سمجھیں کہ روزانہ ایک کنواری لڑکی سے شادی کر کے اور دوسری صبح اسے قتل کروا کر وہ ان سب کو ایک بہت بڑی برائی سے بچا رہا ہے۔ وہ نہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات مٹ جائیں، بلکہ اس نے یہ بھی یقینی بنا دیا کہ باہر کی دنیا کو محل کے اندر ہونے والی کارروائیوں کی بھنک بھی نہ پڑے۔ کس طرح دلہن کو آرام گاہ سے باہر گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے، کس طرح وہ اپنی زندگی بخشنے کے لیے گڑ گڑاتی ہیں، کس طرح ذبح ہو جانے کے بعد بھی ان کے جسم زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے دیر تک پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، کس طرح اس پاس کی زمین اور بعض اوقات بادشاہ کا لباس بھی خون سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب باہر کے لوگوں کو پتہ چلے۔ چنانچہ اس بھیانک کھیل میں ملوث پورے عملے کے کانوں میں اس نے پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا تاکہ وہ ان مظلوم دلہنوں کی فریاد اور رونا پیٹنا نہ سن سکیں، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو وہ یہ سب کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کی زبانیں کاٹ دی گئی تھیں۔ یہ سب سننے کے بعد آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دلہن کے لیے یہ ساری تیاریاں شہرزاد کے باپ نے کی ہوں گی۔ آخر کو وہ وزیر اعظم تھا۔ جی نہیں، ان سب سے اس کا کچھ لینا دینا نہ تھا۔ وہ ان سب میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو راستہ اس کی بیٹی نے چنا ہے وہ صرف اور صرف موت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ شادی کی سیج پر نہیں، قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں مجبور تھا۔ وہ بادشاہ کے حکم پر سینکڑوں معصوم لڑکیاں اس قتل گاہ میں لایا تھا، اور اب سوائے اس کی 2 بیٹیوں شہرزاد اور دنیا زاد کے سلطنت میں کوئی اور کنواری لڑکی نہیں بچی تھی۔ سینکڑوں ماری گئی تھیں اور ہزاروں اس ملک سے کوچ کر گئی تھیں۔ جب ایک ملک پر ایسے ظالم حکمران کی حکومت ہو تو لوگ یہی کرتے ہیں۔ جب بادشاہ نے شہرزاد کو لانے کا حکم دیا تب وزیر اعظم نے بھی وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ وہ یہیں رک کر اس شیطانی کھیل سے لڑنے اور اس کے خاتمے کا ارادہ رکھتی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ وہ جوان اور کمزور ہے اور اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بحیثیت ایک عورت کے اس کا اس طاقتور جابر بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن شہرزاد یہ جانتی تھی کہ بحیثیت ایک عورت کے وہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے واقف تھی، لیکن یہاں لائی اور قتل کی جانے والی دوسری لڑکیوں کے برعکس وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں کس طرح طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ شہرزاد ضدی اور جرأت مند ہے۔ اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے ملک سے بھاگ رہا تھا، مگر شہرزاد نے اسے روک دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی شہرزاد کو زیر کرنے کے لیے ایک دو چالیں تیار کر لیں۔ حجرہ عروسی میں داخل ہوتے ہی بادشاہ نے جلتے ہوئے لبان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ جذبات کی خوشبو عالی جاں، شہرزاد نے جواب دیا۔ مجھے خون کی بو زیادہ پسند ہے، بادشاہ نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہاں اتنے پھول کیوں سجائے گئے ہیں؟ یہ چاہت کے پھول ہیں عالی جاں، شہرزاد بولی۔ یہ سن کر بادشاہ باغیچے کی کھڑکی کی طرف گیا اور اسے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک خونخوار شخص تیز روشنی میں کھڑا تلوار تیز کر رہا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو تم؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آج کی رات محبت نے مجھے اندھا کر دیا ہے عالی جاں، شہرزاد نے کہا۔ کل صبح میں دوسری باتوں پر توجہ دوں گی، اب کوئی کل نہیں آئے گا، بادشاہ نے کہا۔ سورج بادلوں کے پیچھے بھی چمکتا ہے، کل صبح ضرور آئے گی، شہرزاد بہت پر امید تھی۔ دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے دروازہ کھولا۔ ایک غلام نے چھوٹی سی بوری کمرے میں پھینکی۔ بوری کے اندر کوئی چیز تکلیف اور غصے سے چلانے لگی۔ جیسے ہی بوری کا منہ کھلا، اس میں سے ایک بلی نکل کر کھڑکی کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی تک پہنچتی، بادشاہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر شہرزاد کے چہرے کے سامنے تلوار لہراتے ہوئے بولا، مجھے پریشان کیے جانا پسند نہیں۔ یہ تو ایک بلہ تھا علی جاں، اگر کوئی بلی ہوتی تو کبھی یوں بھاگنے کی کوشش نہ کرتی، شہرزاد نے مسکرا کر کہا۔ مسکراہٹ دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے تلوار میان میں ڈالی اور کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے شہرزاد سے پانی لانے کو کہا۔ جی حضور والا، یہ کہتے ہوئے اس نے بادشاہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ پانی بالکل ایک مرہم کی طرح ہے، کیونکہ اس میں تبدیل ہو جانے کی صلاحیت ہے، بالکل ایک عورت کی طرح۔ تبدیل ہونے کی صلاحیت عورت میں نہیں، مرد میں ہوتی ہے۔ عورت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ بادشاہ بگڑ گیا۔ اگر آپ کے خیال میں پانی بے بس ہے تو پھر عورت بھی بے بس ہوتی ہوگی، شہرزاد پھر مسکرائی۔ اس کا سر قلم کرنے سے پہلے میں 2 کام ضرور کروں گا۔ ایک تو اس سے قبول کرواؤں گا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، دوسرا اس کی یہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے مٹا دوں گا۔ بادشاہ نے دل میں تہیہ کر لیا۔ دوستو، وہ بہار کی ایک شام تھی۔ پارک مختلف آوازوں سے گونج رہا تھا، انسانوں اور جانوروں دونوں کی۔ بچے ہنس رہے تھے، کتے بھونک رہے تھے۔ جوان ماؤں نے اپنے بچوں کو پکارا اور انہیں تمیز سے رہنے کو کہا۔ بچے کہاں سنتے ہیں، وہ اپنی پکڑم پکڑائی میں مگن رہے۔ پکڑ لیا، بچے نے دوسرے بچے کو چھوتے ہوئے کہا۔ اب تم چور بنو گی؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہارے پکڑنے سے پہلے گھر پہنچ گئی تھی، دوسرے بچے نے کہا۔ سمندر گہرا ہے میری بہنا، سمندر گہرا ہے، دنیا ذات بولی۔ کتنا گہرا میری بہنا، کتنا گہرا؟ شہرزاد نے پوچھا۔ میرے پیروں تک پیاری بہن، میرے پیروں تک، دنیا ذات نے جواب دیا۔ کتنا گہرا بہن، اور کتنا گہرا؟ میرے گھٹنوں تک، میری کمر تک، میرے سینے تک، میری آنکھوں تک۔ وہ دونوں اپنے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑی گئیں اور محل پہنچا دی گئی تھیں۔ اب دونوں اس فکر میں تھیں کہ اپنی جان کیسے بچائیں، لیکن کیا واقعی میں کبھی کوئی گھر تھا؟ شاید نہیں۔ وہ تبھی تک محفوظ تھیں جب تک عزت و ناموس کے جنون میں مبتلا عمر رسیدہ مردوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتی رہتیں۔ آخر ان کی عزت کا معاملہ ہمیشہ عورت کے جسم سے ہی کیوں جڑا ہوتا ہے؟ دنیا ذات نے پوچھا۔ کیونکہ اس طرح وہ آزادی سے اپنی مردانگی کی نمائش کر سکتے ہیں، شہرزاد نے کہا۔ دنیا کے ایک دوسرے کونے پر جہاں بہار بہت مختصر ہوتی ہے اور گرد آلود سردیوں کے فوراً بعد وہاں گھٹن زدہ گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک کاری اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے، میں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، میری آبرو لوٹی گئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زنا زنا ہے، زبردستی ہو یا مرضی سے، تم نے خاندان کی عزت خاک میں ملائی ہے۔ بھائی نے اپنی بندوق سے بہن کا نشانہ لیتے ہوئے کہا۔ پکڑ لیا، لڑکے نے لڑکی کو چھوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو اپنے گھر پر ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ لیکن گھر ہے کہاں؟ لڑکے نے سوال کیا۔ لڑکی نے سسکتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا۔ بادشاہ ایک برا انسان تھا، لیکن اس سے بھی برے وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہ کی طرفداری میں کہانی لکھی، شہرزاد بولی۔ یہ بھی سنیں، اپنی بیوی کے ساتھ جو یہ 3 کام کرتا ہے، غربت اور بیماری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
वो कहते थे कि बादशाह ने रोजाना एक औरत का कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसकी पहली बीवी ने उससे बेवफाई की थी। हाँ, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करती थी। दुनियाज़ाद ने कहा, वो जो चाहे कह सकते हैं, मगर वो मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाएंगे। शहरजाद ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी माओ की मोहब्बत को तो समझते हैं। दुनियाज़ाद बोली, वो नहीं समझते, वो इसका मुतालबा करते हैं ठीक उसी तरह जैसे अपनी बहनों और बीवियों से मोहब्बत का मुतालबा करते हैं। शहरजाद ने कहा, पाकीज़ा और बेगर्ज मोहब्बत से मर्द घबराते हैं। क्यों? दुनियाज़ाद ने पूछा। मर्द जिस चीज पर अपना हाथ रख लें उसे अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को महसूस किया जाता है, बांटा जाता है। ये किसी की मलकियत नहीं बन सकता, और जिस पर ये कब्जा नहीं कर सकते उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। दुनियाज़ाद ने इसमें इजाफा करते हुए पूछा, तुमने उसे राम कर लिया? कैसे? हम औरतों को अक्सर जंगली जानवरों को सुधारना पड़ता है, ये शहरजाद का जवाब था। अलिफ लैला में शहरजाद ने बादशाह को बताया कि औरतें मर्दों से ज्यादा समझदार होती हैं। बादशाह जो शादी की रात से ज्यादा अगली सुबह कत्ल के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता था, शहरजाद से बोला, जो तुमने कहा है वो साबित करो, वरना आलीजा मुझे तो वैसे भी मर जाना है, मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? शहरजाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बादशाह को भी एहसास हो गया कि इसके पास लड़की को डराने के लिए कोई और हरबा नहीं। चनाचे वो कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शब ख्वाबी के लिबास में वापस आया, लेकिन वो अपनी तलवार साथ लाना नहीं भूला था। साबित करो कि औरत मर्द से ज्यादा समझदार होती है, वरना उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। आलीजा मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत से ज्यादा बुरी चीज और कुछ नहीं। मेरे पास अपना नुक्ता साबित करने के लिए 1001 कहानियां हैं, वो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है। शहरजाद बोली, जो भी है शुरू करो। बादशाह ने इशारा किया। लेकिन एक मसला है आलीजा, शहरजाद ने कहा। और वो मसला क्या है? बादशाह ने पूछा। मैं कहानी उस वक्त तक नहीं सुना सकती जब तक मेरी छोटी बहन साथ ना हो, शहरजाद ने बताया। चनाचे फौरन दुनियाज़ाद को बुलवाया गया। दुनियाज़ाद आई और उसने अदब के साथ फर्शी सलाम किया, जैसे तमाम मर्द और औरतों को करना होता है, और फिर बादशाह के कदमों में बैठ गई। पास मर्दों को अच्छा लगता है जब औरतें उनके कदमों के पास बैठती हैं। दुनियाज़ाद के पास बैठने के साथ ही शहरजाद ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बगदाद के करीब एक शहर का सरदार ताजर अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ों से वसूली करने निकला। दोपहर के वक्त वो एक नहर के किनारे रुक गया। घोड़े को दरख्त से बांधकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करके उसने कुछ खजूरें निकाली और उन्हें भी खाने लगा। खाने के बाद उसने बीज जोर से फेंके कि अचानक एक बड़ा सा खौफनाक अफरीत हाथ में तलवार लिए नमूदार हुआ। तुमने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अफरीत ने ललकारा। दोस्तों, चूंकि शहरजाद दास्तान गोई में माहर थी, चनाचे ताजर और अफरीत की कहानी आगे 3 शेखों तक चली गई, जिनमें से एक के पास गजाल था, दूसरे के पास 2 शिकारी कुत्ते और तीसरे के पास एक खच्चर था, और इनसे आगे मछेरे और जिननी की कहानी तक। पार्क में शहरजाद अगली सर्दियों के लिए गर्म शाल बुनते बुनते रुक गई और दुनियाज़ाद से बोली, अंधेरा पड़ रहा है, चलो घर चलें। अलिफ लैला हो या सिकंदरिया औरत आज भी कहीं महफूज नहीं है। वो छोटी सी बच्ची जो समझ रही थी कि उसके पास घर है, रोती हुई कार तक गई जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। कारी ने आखिरी बार अपने भाई की तरफ देखते हुए खुद से सवाल किया, आखिर उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरा मारना क्यों जरूरी है? बादशाह ने शहरजाद को एक दिन मजीद जिंदा रहने दिया। शहरजाद जानती थी कि उसे एक वक्त में एक ही कदम उठाना है, इसलिए उसे फिक्र नहीं थी। पार्क में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी को निगल गया, लेकिन शहरजाद ने कार में भी अपनी बुनाई जारी रखी, और उसकी अधूरी शाल ने दुनिया को नरमी के साथ अपनी गर्म आगोश में ले लिया। दोस्तों, इस कहानी को अगर गौर से सुनेंगे तो समझने के लिए बहुत कुछ है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दूसरों में शेयर कीजिएगा। कंफर्म कर लें जाते जाते कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मजीद हमारी दिलचस्प वीडियो से आप लुत्फानंदोज होते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।